اسی کے اوپر چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے لے کر کے 23 تک ہم لوگوں نے اہم باتیں کیا سیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگا کہ زنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، یعنی یہ بڑا ہی گندا اور بڑا ہی برا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا یہاں بیان کی شادی شدہ عورت کی، جو پہلے اسلام کے شروع میں تھی اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کیا سورہ نور کی آیت نازل کر کے اور رجم کا حکم نازل فرما کر کے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جس توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے وہ توبہ یہ ہے کہ گناہ کبھی نادانی میں ہو جائے اور آدمی جلدی سے توبہ کر لے، گناہ پر گناہ کرے اور آدمی گناہ پر ڈٹا رہے، ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو لوگ توبہ کو ٹالتے رہتے ہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ توبہ کریں گے مگر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور وہ کون سا وقت ہے؟ وہ موت کا وقت ہے، وہ حالت نزا ہے، وہ جانکنی کا عالم ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے، یعنی بالکل سانس کے رکنے کا اور روح کے نکلنے کا ٹائم نہ آ جائے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ کافر آدمی اگر اپنے ایمان لانے کی توبہ کرے لیکن موت کی علامتوں کو دیکھ کے توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی۔ دور جاہلیت کی اس بری رسم کا خاتمہ کر دیا گیا جس میں ایک بیٹا اپنے باپ کی منکوہا سے، اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیتا تھا اور اس کا وارث بن بیٹھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا اور اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا۔ اور عورت پر ایک ظلم ہوتا تھا کہ اس کو اس کے مہر کو دبانے کے لیے اس کو تکلیف دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنا مہر معاف کر کے الگ ہو جائے، اس ظلم سے بھی روکا گیا اور ایک تعلیم دی گئی کہ کمزور پر ظلم مت کرو، اور کمزور میں عورت بھی شامل ہے۔ اسی طریقے سے مہر کے بارے میں ایک بات پتہ چلی کہ مہر بھاری بھرکم بھی ہو سکتا ہے، قنطار بھی ہو سکتا ہے، خزانہ بھی ہو سکتا ہے، مگر ہلکا مہر ہو تو اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جاہلیت میں جتنے طریقے کے نکاح ہوتے تھے وہ سب کے سب نکاح حرام ہیں سوائے ان نکاح کے جن کو اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ محرمات کا ذکر ہوا کہ کون کون سے رشتے حرام ہیں، اس میں نسب کے 7 محرمات رشتوں کا ذکر کیا گیا، رضاعت کے 7 محرمات رشتوں کا ذکر کیا گیا، اور اسی طریقے سے 4 سسرالی رشتوں کا ذکر کیا گیا کہ ان تمام عورتوں سے تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر 5ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں بتایا گیا کہ والمحصنات من النساء، ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہیں، جب تک وہ مطلقہ نہ ہو جائیں یا بیوہ نہ ہو جائیں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ قرآن کریم کے 4تھے پارے کی تفسیر کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہم 5ویں پارے سے شروعات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔